نحمده ونصلي على رسوله الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ سبق میں ہم نے ادغام کی جو 5 قسمیں تھیں، ادغام مثلین تام، ادغام متجانسین تام، ادغام متجانسین ناقص، ادغام متقاربین تام، ادغام متقاربین ناقص سے متعلق بہت اہم بات کی تھی، اور ہر ایک کو تصریح کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا. تو ادغام کی پہلی قسم جس کو ادغام مثلین تام کہتے ہیں، میں نے مثلین کا معنی آپ کو سمجھایا تھا. مثلین کہتے ہیں بالکل ایک جیسے لفظ. اب یہ بات یاد رکھیے کہ جب 2 حرف ایسے ہو، دونوں ایک ہی شکل کے ہو، ایک ہی مخرج سے نکلتے ہو، تو پھر اگر پہلا حرف حروف مدہ والی صورت بن رہی ہو، یعنی پہلا حرف حروف مدہ میں سے کوئی ہو، تو اس صورت میں ان دونوں میں ادغام نہیں ہوگا. یعنی مثلین تو ہے، دونوں ایک ہی حرف ہیں، لیکن کیا ہے، پہلا جو حرف ہے وہ حروف مدہ کی صورت میں ہے، تو اس صورت میں مثلین میں ادغام نہیں ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب مثالوں سے اس کی اور وضاحت ہوگی. دیکھیے اس کی مثال ہے فی یومن. اب یہاں پر دیکھیں، پہلے فا ہے، پھر یا ہے نا، یہ کلمہ ہو گیا. دوسرا ہے، دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے. اب پہلے کلمے کے آخر میں یا ہے اور دوسرے کلمے کے شروع میں یا ہے، دونوں یا ہے، دونوں ایک ہی حرف ہیں، مثلین حرف ہیں، ایک ہی مخرج سے نکالے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ادغام کیوں نہیں کر رہے؟ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے تھا فی یومن، یعنی ہم نے یا کو یا کے ساتھ مشدد کرنا تھا. لیکن یہاں پر یہ قانون نہیں جاری ہو رہا مثلین میں، اس لیے کہ پہلا جو حرف ہے وہ حروف مدہ ہے. حروف مدہ کی تعریف ہمیں پڑھی تھی نا، یا ساکن ما قبل مکسور ما قبل زیر ہو، تو فی کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہو تو حروف مدہ ہو گیا. اب یہ جو ہے، یہ جو یا ہے، فی کے بعد جو یا ہے، یہ آگے یوم والے یا کے ساتھ مشدد نہیں ہو سکتا. اس یہی آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مثلین کا پہلا حرف حروف مدہ ہوگا تو ادغام نہیں ہوگا، جس کی ایک مثال ابھی ہم نے بتائی فی یومن. اس کی دوسری مثال دیکھیں، قالوا وہم. اب اس میں دیکھیں قالوا، آخر میں لام کے بعد واو ہے، واو ساکن اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، تو یہ حروف مدہ ہو گیا. اور آگے قالوا وہم، دوسرے کلمے کے شروع میں بھی واو ہے، وہم کے شروع میں. اب ادغام کے قاعدے کے مطابق ہونا تو یہ چاہیے تھا قالوا وہم، یعنی دونوں واو کو ملانا مشدد ہونا چاہیے تھا. لیکن چونکہ یہاں پر پہلا حرف جو ہے مثلین کا وہ حروف مدہ کی صورت میں ہے، اس لیے اب ہم یہاں پر ادغام نہیں کر سکتے. سمجھ لیں کہ مثلین میں ادغام کی توڑ ہے یہ کہ پہلا حرف کیا حروف مدہ ہو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اب سمجھیں دوسری فائدے کی بات سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جب اس مثلین میں ادغام یعنی حروف حلقی کی صورت میں، حروف حلقی آپ کو معلوم ہے، حمزہ ہے، عین ہے، غین خو. اگر 2 حرف ایسے ہوں جو آپ حروف حلقی میں سے کوئی ہو، یعنی پہلا بھی حرف حروف حلقی میں سے ہو، دوسرا بھی حرف حلقی میں سے کوئی ہو، اب ان میں جو ادغام، اچھا یہ جو حروف حلقی جو ہوگا نا، وہ حروف حلقی مطلب کہ مثلین ایک جیسے ہوں، یعنی عین ہو یا ہا ہو یا ہا ہو. اسی طرح حروف حلقی میں کوئی بھی اگر مثلین حرف ہو، ان میں ادغام کرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے. حروف حلقی میں مثلین کا ادغام ہو سکتا ہے، لیکن متجانسین یا متقاربین کا ادغام نہیں ہوتا. اس بات کو سمجھیں. بات یہ ہے کہ اگر حروف حلقی میں مثلین حرف ہو، مثلین کی صورت میں، یعنی دونوں جگہ پہلا حرف بھی
وہ ہے وہی حرف بعد میں، یعنی پہلا حرف اگر ہا ہے دوسرا بھی ہا ہے، اب دونوں کو ملانا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو آرام سے ادغام ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مثلین نہ ہو بلکہ متجانسین ہو، متجانسین کی تعریف آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہو، بالکل شکل کے تو نہ ہو لیکن مخرج دونوں کی کیا ہو، ایک ہی ہو۔ جیسے اس کی مثال میں ہم نے ذکر کی تھی کہ قد تبین الظلم، تا دال اور تا یہ ایک ہی مخرج سے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح ذال اور ذا، تو متجانسین اسے کہتے ہیں۔ یا متقاربین، متقاربین یعنی ایک ہی مخرج کے قریب قریب، جیسے لام اور نون۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مثلین والے حرف حلقی میں تو وہاں تو ادغام ہوگا، لیکن متجانسین اور متقاربین کی صورت میں ادغام نہیں ہوگا۔ اب پہلے کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر حروف حلقی میں مثلین ہو، مثلین والے حروف ہو، جیسے اس کی مثال دیکھیں یوجہ ہو، یوجہ ہو۔ اب دیکھیں جیم کے بعد ہا ہے، گول چشمے والا ہا، اس کے بعد بھی ہا ہے اور دونوں حروف حلقی میں سے ہے ہا، تو اب یہاں ادغام تو ہوگا کیونکہ مثلین ہے، اس میں کوئی اعتراض ہی نہیں، اس میں کوئی نہ کرنے کی صورت ہی نہیں۔ اسی طرح ما لم تستطع علیہ، اب دیکھیں ما لم تستطع، تو کے بعد عین ہے ایک کلمے میں اور دوسرے کلمے علیہ کی شروع میں بھی عین ہے، تو پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو ان دونوں کو ملا کر ہم پڑھ سکتے ہیں، ادغام کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن متجانسین متقاربین میں ہم نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دیکھیں فاصفح عنہم، فاصفح عنہم، اب آخر میں دیکھیں ہا ہے، فا کے بعد ہا ہے، فاصفح، یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور اس کے بعد اگلے کلمے میں عنہم ہے، فاصفح عنہم، عین ہے، تو عین بھی حروف حلقی میں سے، ہا بھی ہے عین بھی ہے، اور دونوں ایک ہی مخرج سے نکالے جاتے ہیں، متجانسین والے حروف ہے، متجانسین کا مطلب ایک ہی مخرج سے نکلنے والے حروف، تو عین اور ہا ایک ہی مخرج سے نکالے جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ادغام نہیں ہو رہا اس لیے کہ متجانسین ہے، مثلین نہیں ہے۔ اسی طرح سبحہ، اب دیکھیں سبحہ میں ہا ساکن ہے اور ہا ہے، ہا اور ہا دونوں حروف حلقی میں سے ہے، لیکن چونکہ یہ متجانسین میں سے ہے اس لیے یہاں پر ادغام نہیں کر رہے ہم۔ اسی طرح لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، دیکھیں غین اور قاف یہ دونوں متقاربین قریب قریب ہے، دیکھیں یہاں پر ہم غین حروف حلقی میں سے ہے اور قاف بھی حروف حلقی میں سے، دونوں کو ہم ادغام نہیں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوئی تھی کہ مثلین میں حروف حلقی کی صورت میں ادغام ہوگا، متجانسین اور متقاربین میں ادغام نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے ایک تیسری فائدے کی بات یہ سمجھیں کہ ادغام جو ہے نا عام طور پر کیا ہوتا ہے، وہ تامی ہوتے ہیں، مکمل ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ناقص ہوگا۔ ادغام جو ہوتا ہے مکمل ہی ہوتا ہے۔ ادغام ناقص صرف 4 صورتوں میں ہی ہوتا ہے۔ ادغام ناقص یعنی ادغام مکمل طور پر نہیں، تام طور پر نہیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا معلوم ہوگا کہ ادغام مکمل طور پر نہیں ہے یہاں پر، تو وہ 4 صورتوں میں۔ نمبر 1 طا کا تام ہے، جب بھی طا کے بعد تا نظر آئے تو وہاں جو ادغام ہوتا ہے وہ ادغام تام نہیں ہوتا، ناقص ہوتا۔ بسطت، بسطت، ناقص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کی کچھ آواز باقی رہتی ہے، جیسے بسطت۔ نون کا واو میں، نون کا واو میں ادغام جو ہوتے ہیں وہ ناقص ہوتا ہے، جیسے میوں علیگن، دیکھیں یہاں پر بھی نون کی تھوڑی آمیزش باقی ہے، میوں علیگن۔ اسی طرح نون کا یا میں، جیسے این یأخذ، نون کا یا میں جیسے این یأخذ، یہاں پر بھی نون کی آواز تھوڑی باقی ہے۔ اسی طرح نمبر 4 قاف کا کاف میں، جب بھی قاف کے بعد کاف آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی بمثل تھوڑا سا کیا ہے ناقص ادا ہوتا ہے ادغام، جیسے الم نخلقکم میں، اور یہ جائز ہے، یعنی یہ جو الم نخلقکم مثال یہ دونوں صورت بن سکتی ہے، متجانسین بھی متقاربین بھی۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ ادغام سے متعلق کچھ فائدے کی باتیں تھیں، تو اس کو بھی یاد رکھیں، بہت اہم ہے۔ اور انشاءاللہ اب ہم جو اگلا سبق شروع کریں گے وہ ہے مد فرعی، یعنی مد سے متعلق ہے۔ یہ انشاءاللہ آج تو نہیں، آج میں ابتدائی کچھ اجمالاً میں آپ کو بات بتاؤں گا مد کے متعلق، جو ہم نے اب تک آج کے سبق تک جو ہم نے پیچھے ادغام مد کے متعلق ہم نے پڑھا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مد کا معنی ہے کھینچنا،
اور پھر اس کے بعد حروف مدہ کے متعلق بھی آپ نے پڑھ چکے حروف مدہ 3 ہے، واو الف یا، صحیح ہے، واو الف یا، الف جب اس کے ما قبل الف ساکن ما قبل کے زبر ہو جیسے قولا، واو ساکن ما قبل پیش جیسے قولا، اور یا اس کو کیا بولیں قالو، اسی طرح یا ساکن ما قبل مکسور ہو جیسے دین. تو یہ حروف مدہ 3 ہے. اور مد میں پھر کچھ مد ہم بہت زیادہ کھینچتے ہیں اور کسی کو ہم بہت کم کھینچتے ہیں. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ مقدار جو ہوتی ہے کھینچنے کی، انشاءاللہ یہی ہمارا آنے والے سبق میں بحث یہی چلے گی. تو اب انشاءاللہ کل کے سبق کو خوب سنیے گا، وہ بہت اہم ہے کیونکہ قرآن مجید میں مد سے متعلق بہت ساری جگہیں ہیں جہاں آپ دیکھتے ہوں کہ علامات کے طور پر قرآن مجید میں اوپر علی مدہ جیسے شکل بناتے ہیں، کہیں پر دوسری شکل بناتے ہیں، کہیں پر کھڑا زبر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ کل اسی کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی. تو آج کے سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کو خوب یاد کریں، اس کی مشق کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.